اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمامہ باندھا کرو، یہ فرشتوں کی امتیازی علامت ہے، یہ فرشتوں کی کیا امتیازی خصوصی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین صحابی، صحابہ کرام میں سے امیر ترین صحابی، اتنے امیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کی کہ عبد الرحمن تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ تم لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگے، تمہارا اتنا لمبا حساب کتاب ہوگا 500 سال۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف تھے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ایک دن 10 صحابی بیٹھے کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، ویسے صحابہ سارے جنتی لیکن اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے جنتی، ہم لوگ یہ بھی جنتی۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، باقی سارے صحابہ کیا ہے جنتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو خاص طور پر، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ دولت مند تھے، بہت زیادہ، ان کی دولت کا حساب کتاب نہیں ہے۔ ایک ایک دن میں نا 1,000 اونٹ غلے سمیت اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے وقف کر دیتے تھے، ایک ایک دن میں۔ عبد الرحمن بن عوف، اللہ مال و دولت دے تو اللہ کی راہ میں لگانی، جتنا بھی پیسہ ہو نا، مثال کے طور پر میں اگر 1000 روپے دہاڑ بھی کماتا ہوں، 20 روپے میں رکھ لوں، میں اللہ کی راہ میں کیا کروں، یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور مشکلات سے کیا ہے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ، ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح ہوتے ہی نا، صبح ہوتے ہی 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، اعلان کرتے ہیں اللہم اعطِ منفقا خلفا، خلق کے بعد میں رہ جانا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں اتنا دے کہ ان کی نسلوں کے لیے بھی کیا ہو جائے، بڑھ جائے، ان کی نسلوں تک مال پہنچا دے، اللہ انہیں اتنا دے ان کا مال بچ جائے، اتنا ان سے بچ جائے کہ ان کی نسلوں کو بھی مل جائے۔ دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جن کے پاس مال ہے لیکن تیری راہ میں نہیں لگاتے ان کا مال ضائع کر دے۔ آپ نے دیکھو کہ آپ کبھی سنتے ہوں گے نا، یار فلاں بندہ ریڑھی لگاتا تھا لیکن اس کے بچوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی سنتے ہیں یار ان کا باپ اتنا امیر تھا جب کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی، اس وقت اس نے جو ہے نا گاڑی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بچے دیکھو بیچاروں کے بس کچھ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اس ڈائمنشن پر بھی سوچا کریں نا، شاید وہ جو ریڑھی والے تھے ان کا باپ اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا، اللہ نے اس کی نسلوں کو نواز دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر نہیں دیتے، امیر بھی دیتے ہیں، امیر نہ دے تو کام چلے، کروڑوں کے حساب سے لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی بھی سوچنا چاہیے، شاید ممکن ہے، ایک تصور ہے کہ اللہ سے مال روکا تو اللہ نے نسلوں سے مال کو کیا کر دیا۔ اگر اپنی نسلوں کے ساتھ خوش ہیں نا، اپنی نسلوں کو نوازنا چاہتے تو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں۔ صحابہ نے لٹایا تو اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو؟ اللہ نے جب کہا حل جزاء الاحسان الا نیکی کا بدلہ کیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، تو کیا اللہ ہمیں نہیں دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو؟ اب مال لٹانے کے صرف فن آنا چاہیے، گورا آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید جوڑنے سے زیادہ شاید وہ ہندو ہمارے ساتھ رہتے رہے، ان کا اثر ہمارے اوپر ہو گیا، پیسے جوڑنا جوڑ کر انہی پیسوں کے نیچے آ کر مر جانا۔ الہاکم التکاثر، اللہ نے کہا مال کی زیادتی نے تو بے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کیا ہو گئے، قبروں میں چلے گئے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا الذی جمع مالا وعددا، بہت زیادہ مال جمع کیا، پھر گنتا رہا، گنتے کیا ہو گئی، موت آ گئی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، مال سوچتا تھا ہمیشہ میرے پاس رہے گا، لیکن سب سے زیادہ بے وفا مال ہی